ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی بچیاں بھی بہت نیک ہوا کرتی تھیں۔ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، جو شروع بھی درود شریف سے ہوتی ہے، ختم بھی درود شریف پر ہوتی ہے۔ پوری کتاب درود پاک سے بھری ہے۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور، یہ آپ کو کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا کہ پوری کی پوری کتاب درود سے بھر دی؟ فرمانے لگے، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری کی ساری درود سے بھری ہوگی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ اتنا شوق پیدا ہوا؟ بطور خاص ماں، بہنیں اور بیٹیاں سنیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں تھا اور میں ظہر یا عصر کی نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ وضو نہیں تھا، وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں تھا۔ کافی تلاش کے بعد ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں کنویں پر پہنچا تو وہاں ڈول اور رسی کچھ نہیں تھی۔ میں پریشان کھڑا تھا کہ پانی بہت نیچے ہے، ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ فرماتے ہیں کنویں کے ساتھ جڑا ہوا ایک غریب بچی کا گھر تھا۔ بچی اس گھر کی چھت پر کھیل رہی تھی۔ 7-8 سال کی معصوم بچی تھی۔ میں کنویں کے پاس کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ پانی کس طرح نکالوں۔ اس بچی نے کھیلنا چھوڑا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، میں محمد سلیمان الجزولی ہوں۔ بچی کہنے لگی، چچا آپ اتنے پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ میں کہا، بیٹی میں وضو کرنا چاہتا ہوں، ڈول اور رسی نہیں ہے، پریشان ہوں کہ پانی کیسے نکالوں؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس بچی نے میری طرف دیکھ کر ہنسا اور عربی زبان میں بڑا فصیح جملہ کہا کہ پھول جھڑتے تھے اس کے منہ سے۔ کہنے لگی، چچا بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکل رہا ہے۔ آپ کے نام سے پورا مصر گونج رہا ہے اور کنویں سے پانی نہیں نکلتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میری بیٹی شاید تو میری بات نہیں سمجھ رہی ہے۔ میں نے تجھے بتایا کہ ڈول اور رسی نہیں ہے، ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکلتا ہے؟ محمد بن سلیمان کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، لوگوں وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، اوپر ہی سے کنویں کی طرف جھک کر کہنے لگی، چچا میں بتاتی ہوں کہ کنویں سے پانی کیسے نکلتا ہے۔ اس بچی نے پانی میں تھوک دیا۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس بچی کی تھوک پہلے نیچے پہنچی ہے یا پانی پہلے اچھل کر کنویں سے باہر آیا۔ بچی کہنے لگی، چچا اب کر لے وضو، پانی ایسے نکلا کرتے ہیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں، مجھے تو وضو اب بھول گیا۔ میں نے کہا، اے میری بیٹی وضو تو اب میں بعد میں کروں گا، میں تجھے تیرے رب کی قسم دیتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے مرتبے پر تو پہنچی کیسے ہے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں میں پڑتے ہیں اور کنویں کو سیلاب بنا دیتے ہیں۔ اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے مرتبے کیسے پالی؟
بچی کہنے لگی چچا اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملا کرتے ہیں۔ میں کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اگر میرے منہ سے سننا چاہتے ہو تو سنو کہ میری اس چھوٹی عمر کو نہ دیکھو چچا، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھا کرتی ہوں۔ چچا جو زبان ہر وقت اپنے نبی پر درود بھیجے اس میں یہ تاثیر آ ہی جاتی ہے۔ بچی کہنے لگی چچا اب کر لے وضو۔ کہتے ہیں میں وضو کے لیے جھکا، نہ تو مجھے بچی نے پھر آواز دی۔ میں وضو کے لیے جھکا تو بچی نے مجھے پھر آواز دی۔ کہنے لگی چچا جانتے ہو وہ کون ہیں جن پر درود پڑھنے کے بعد یہ رتبے ملا کرتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے لبوں پر قربان جاؤں، جانتا تو میں ہوں لیکن پہچانتی تو زیادہ ہے، تو بتا وہ کون ہے؟ بچی نے پھر پھول جھاڑے اور کہنے لگی چچا وہ اتنے کریم نبی ہیں کہ اگر کسی جنگل میں وہ چلے جائیں تو وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کے دامن رحمت سے لپٹ جائے۔ چچا اب کر لے وضو۔ یہ واقعہ ایک صاحب کہیں بیان کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ بیان کے بعد وہ بزرگ ملے، کہنے لگے کہ بیٹا آپ اس بچی کی بات کر رہے تھے اور میں یہ سوچ کر رو رہا تھا کہ اس بچی کی ماں کیسی ہوگی، اس کا باپ کیسا ہوگا کہ جن کی 7 سال کی بچی کا یہ مقام ہے اس کی ماں کا رتبہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ رتبے ماؤں کی طرف سے بنتے ہیں، یہ مزاج باپ کی طرف سے ملا کرتے ہیں۔ اگر مائیں ٹی وی پر ڈرامے دیکھے اور میک اپ کر کے بازاروں میں پھرے اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کرتا پھرے تو پیدا ہونے والے بچے بھی ڈانسر بنا کرتے ہیں، اور اگر مائیں تہجد گزار و پرہیزگار ہوں تو اس سے ہونے والے بچے کوئی مہر علی شاہ اور کوئی قطب الدین بختیار کاکی ہوا کرتے ہیں۔